حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے بہت محبت فرماتے تھے. امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کان الحسین عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یحبہ حبا شدیدا. حضرت حسین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور حضرت حسین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمائی ہے اور محبت اس طرح فرمائی کہ آپ نے اس محبت کا تذکرہ اپنی زبان سے فرمایا ہے اور یہ بار بار کہا کہ دیکھو حسین سے میں محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ حسین سے تو محبت فرما. اور یہاں تک نہیں بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یا اللہ جو حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے محبت فرما. کس انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا تذکرہ فرمایا ہے آپ اندازہ فرمائیں. میں حضرت حسین رضی اللہ مناقب پہ احادیث تسلسل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, میں وہ بیانات کرتا ہوں. یہاں جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے محبت بھی فرماتے ہیں اور حسنین کریمین کو دم بھی فرماتے ہیں. حسنین کریمین کو دم بھی فرماتے ہیں اور صرف دم نہیں فرماتے, ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنے بیٹے اسحاق کو دم کرتے, میں اپنے بیٹے حسن اور حسین کو دم کرتا ہوں. اور پھر آپ نے کن کلمات سے دم فرمایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ الفاظ یاد کر لیں اور اپنے بچوں کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. اے اللہ اللہ اکبر, میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں, اپنے بچوں کو پناہ میں دیتا ہوں. کس بات سے؟ وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے, ہر زہریلے جانور سے اور ہر بری نظر سے. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری صحیح بخاری حدیث نمبر 3371. یہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان النبی یعوذ الحسن والحسین, حسن حسین کو دم فرماتے, ویقول اور یہ فرماتے ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق, کہ تمہارے والد یعنی ابراہیم وہ اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے شیطان سے, اور میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے دعا فرمایا کرتے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے محبت کے کلمات بھی فرماتے ہیں, محبت بھی فرماتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے دعائیں اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے, شیطان سے ان کی حفاظت فرما, اے اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرما, اے اللہ ان کی حفاظت فرما زہریلے جانوروں سے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ان بچوں حسن حسین کے لیے جو دعائیں مانگ رہا ہوں, حضرت ابراہیم یہ دعائیں اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کے لیے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے دعا مانگا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے شیطان سے,
اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے بری نظر سے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے زہریلے جانوروں سے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور اسحاق کے لیے ان کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے، اور میں ان کلمات کے ساتھ اپنے ان بچوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 3371، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت فرماتے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ محبت کی انتہا ہے۔ پیاس کے وقت پانی نہیں مل رہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک ان کو دے رہے ہیں تاکہ میری زبان چوس کر اپنی پیاس کو ختم کرے۔ یعنی حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے ہیں۔ یہ واقعہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ، وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر للطبرانی میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اشہد، میں گواہ ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے، ہم راستے میں تھے۔ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوت الحسن والحسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی۔ وہما یبکیان وہما ما امہما، حضرت فاطمہ تو زہرا بھی ساتھ تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلتے وہاں پہنچے اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، میں اپنے بچوں کی آواز رونے کی سن رہا ہوں۔ ما شان ابنیہ، حضرت فاطمہ نے عرض کیا العطش، اللہ کے نبی پیاس لگی ہے ان کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی کے مشکیزے تھے کہا ان کو دیکھو اور پانی لاؤ۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی کے مشکیزے کو دیکھا تو اس میں پانی نہیں تھا، پانی موجود نہیں تھا۔ والناس یریدون الماء فنادى هل احد منكم معه ماء فلم يبق احد الا اخلف بيدي الى كلابه يبتغي الماء في شنة فلم يجد احد منهم قطرة، پانی نہیں ملا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناولنی احدہما، فاطمہ ان میں سے ایک مجھے دو۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لخت جگر دیا، سبحان اللہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخذہ فضموا الى صدرہ، اپنے سینے سے لگایا، سبحان اللہ۔ وهو يطغو ما يسكت فأدلى له لسانه فجعل يمسه حتى هدأ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک اپنے صاحبزادے کو دی، انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا، ان کو سکون آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوس کر۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو لیا اور آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسا فرمایا۔ فسکتا فما اسمع لہما صوتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان دونوں نے اپنی پیاس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک چوس کر بجھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئے، پھر ان کے رونے کی آواز نہیں آئی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سواری کرتے ہیں اور کس طرح آپ کے کندھوں پہ، آپ کے سینے پہ، اور کیسے کیسے سوار ہوتے ہیں، اس کے واقعات سنیں۔ حضرت امام ابو بکر احمد بن عمر البزار رحمہ اللہ، وفات 292 ہجری، مسند بزار حدیث نمبر 293۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت الحسن والحسین، اللہ اکبر، رحمت اللہ علیہما علی عاتقیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں۔ فقلت، میں نے کہا نعم الفرس تحتکما، نعم الفرس تحتکما، قال ونعم الفارسان ہما، اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ ماشاء اللہ کیا تم دونوں کو سواری ملی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا بہترین مجھے دو سوار ملے، سبحان اللہ۔
اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری الموجم الکبیر الطبرانی میں روایت نقل کرتے ہیں، حضرت جابر فرماتے ہیں دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یمشی علی اربعۃ وعلی ظہر الحسن والحسین، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو مبارک ہاتھوں اور اپنے دو مبارک پاؤں پر، اللہ اکبر، یعنی پاؤں اور ہاتھوں کے بل چل رہے تھے اور حسن اور حسین آپ کے اوپر سوار تھے۔ وہ یقول نعم الجمل جملکما ونعم الادلان انتما، اللہ اکبر، اور آپ ان دونوں کو فرما رہے تھے کہ دیکھو تمہاری سواری کتنی اچھی ہے اور دیکھو تم سوار کتنے اچھے ہو۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گود مبارک میں بٹھا رہے ہیں، یعنی کبھی کندھے پہ سواری ہے، سبحان اللہ، کبھی کمر پہ سواری ہے اور کبھی گود پہ آپ بٹھا رہے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ وفات 279 ہجری، جامع ترمذی حدیث نمبر 3374، یہ روایت نقل فرماتے ہیں حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دے رہے تھے، یعنی جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، کان یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور چھوٹے بچے تھے، علیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ قمیص پہنی ہوئی تھی، اور آئے کیسے؟ یمشیان بیاسوران، جس طرح چھوٹے بچے اس انداز میں چلتے ہیں کہ کچھ گر رہے ہیں کچھ اٹھ رہے ہیں، جس طرح بچے لڑکتے ہوئے چلتے ہیں، یوں آ رہے تھے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ ممبر سے نیچے اتر آئے، فحملہما، آپ نے ان دونوں کو اٹھا لیا، ووضعہما بین یدئی، اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں سچ فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے۔ نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان و یاسران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتہما، فرمایا میں نے اپنے ان دونوں بچوں کو دیکھا، یہ لڑکتے ہوئے آ رہے تھے تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا اور میں نے ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اللہ سچ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارا امتحان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح حسنین کریمین کو اٹھا رہے ہیں۔ حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک پہ بٹھا رہے اور حسنین کریمین حضور کے سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے۔ کوئی بچہ گراؤنڈ میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ گھر میں کھیلتا ہے، کوئی بچہ سڑک پہ کھیلتا ہے، یہ کس قدر جنتی شہزادے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے۔ امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین یلعبان علی صدری، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حسن اور حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھے ہوئے۔ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 4777۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الحسن والحسین ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حسن تھے اور ایک کندھے پر حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا منظر بیان کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی، وفات 279 ہجری، جامع ترمذی، حدیث نمبر 3372. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو فرمایا ادعو لی ابنیہ، یہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین کو لاؤ. انہوں نے خدمت میں پیش کیا. فیشمہما ویزمہما الی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو سونگتے اور اپنے سینے مبارک ساتھ ان کو لگا لیتے. کیا محبت کا اظہار کیا اپنے حسنین کریمین کے ساتھ. امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد المعروف امام حاکم رحمہ اللہ، وفات 405 ہجری، المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4777. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الحسن والحسین ھذا علی عاتقہ وھذا علی عاتقہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ کے ایک کندھے پر حسن ہے اور ایک کندھے پر حسین ہے. وَهُوَ يَلْسِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا. آپ کبھی ایک نواسے کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی دوسرے نواسے کو بوسہ دیتے ہیں. ہم نے یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین کریمین سے محبت کرتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. حسنین کریمین حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام ابو العباس شہاب الدین احمد بن ابو بکر بن اسماعیل بن سلیم، وفات 840 ہجری، رحمہ اللہ تعالی. اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ، حدیث نمبر 6768. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے. فکان اذا سجد، جب آپ سجدے میں جاتے تو رکب الحسن والحسین علی ظہری، حسن اور حسین آپ کی پشت، آپ کی کمر پر سوار ہو جاتے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَهُمَا رَفْعًا رَفِيقًا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر اٹھاتے سیدھا بیٹھتے تو آپ بڑے آرام اور نرمی کے ساتھ ان کو نیچے اتارتے. فَإِذَا سَجَدَ عَادَ، اور جب آپ سجدے میں جاتے وہ دونوں پھر آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ جاتے. فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ أَقَعَدَهُمَا فِي حِجْرِ، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو ان دونوں نواسوں کو، حسن حسین کو، حضرات حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالی عنہما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا لیتے.